علی رسول اللہ وبعد۔ گزشتہ دنوں ہم نے ایک واقعہ پڑھا تھا جس میں محمد ابن مسلمہ، ابو نائلہ اور دیگر 5 صحابہ کرام نے مل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن کعب ابن اشرف کا کام تمام کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کون ہے جو کعب ابن اشرف کا کام تمام کرے؟ اس نے اللہ اور اس کے نبی کو تکلیف دی ہے۔ آج ہم پڑھتے ہیں کہ غزوہ احزاب و خندق اور بنو قریظہ کی جنگ کے بعد ایک ایسی ہی کارروائی عملی جامہ پہنتی ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ خزرج قبیلہ کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سلام بن ابی الحقیق اس کا کام تمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ بھی آپ کے خلاف بہت زیادہ باتیں کرتا ہے، طعن و تشنیع، اور خاص طور پر غزوہ خندق کا جو پیش خیمہ ہے، مشرکین کو جا کر کے ڈوز دینا، خوراک دینا اور انہیں مسلمانوں کے خلاف کرنا، اس میں بھی اس کا بڑا ہاتھ تھا۔ انہیں جا کر کے سوئے ہوئوں کو جا کر کے جگایا۔ تو اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آفر قبول کی۔ ایک شرط رکھی کہ آپ لوگ جائیں گے تو ان کی عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا، عورتوں اور بچوں کو قتل نہیں کرنا۔ جن صحابہ کرام نے اپنی خدمات پیش کی ہیں ان کا تعلق خزرج سے ہے، اور جنہوں نے کعب ابن اشرف کو قتل کیا تھا، کعب ابن اشرف کو جنہوں نے قتل کیا تھا ان کا تعلق خزرج سے ہے، اور ان صحابہ کرام نے جنہوں نے اپنی خدمات پیش کی ہیں یہ اوس سے ہیں۔ کعب ابن اشرف کا قتل اوس کے لوگوں نے کیا تھا، اور اب جن صحابہ کرام نے اپنی خدمات پیش کی ہیں، سلام بن ابی الحقیق، اس کی کنیت ہے ابو رافع، اس کو انجام تلک پہنچانے کے لیے ان کا تعلق خزرج سے ہے۔ اوس کے جن لوگوں نے کعب ابن اشرف کو قتل کیا تھا ان کی تعداد 5 تھی، اور یہ جو صحابہ کرام کا دستہ جنہیں اجازت ملی ہے ان کی تعداد بھی 5 ہی ہے۔ صحابہ کرام سفر شروع کرتے ہیں۔ اس کے قلعہ یہ جو خیبر کے قریب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام شام کے وقت کے قریب وہاں پہنچتے ہیں، چھپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ رات ہوتی ہے تو لوگ اپنے جانور وغیرہ اور لوگ قلعے میں داخل ہونا چاہتے ہیں، تو ایسے میں عبداللہ ابن عتیق جو کہ اس لشکر کے سردار ہیں، 5 افراد کے امیر ہیں، وہ جاتے ہیں اور دروازے کے قریب کپڑا اوڑھ کے اس طریقے سے بیٹھ جاتے ہیں جیسے قضائے حاجت کے لیے اس دور میں لوگ بیٹھا کرتے تھے۔ 4 دیواری، پردے کا، واش روم وغیرہ یہ انتظامات تو تھے نہیں، آدمی اپنے اوپر کپڑا ڈال لیتا تھا اور اپنی ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد کھڑا ہو جاتا تھا۔ عبداللہ ابن عتیق بیٹھے ہوئے ہیں دروازے سے تھوڑا سا دور، تو اندھیرا چھا رہا ہے۔ دربان نے کہا، دروازے کے چوکیدار نے کہا کہ آجو بھائی، آنا ہے تو، ورنہ میں دروازہ بند کرنے لگا ہوں۔ تو عبداللہ ابن عتیق اندر داخل ہو گیا اور آرام سے اس کو دیکھتے رہے، اس نے کہاں چابی لٹکائی ہے، کہاں اس نے سامان رکھا ہے۔ کچھ دیر انتظار کے بعد وہ اپنا آرام کو چلا گیا۔ تو انہوں نے ابو رافع سلام بن ابی الحقیق کا رستہ لیا۔ بالا خانے میں 2 3 منزلہ ان کے گھر تھے، لکڑی کے گھر بھی 2 منزلہ تھے،
آج بھی اگر آپ بعض علاقوں میں جائیں تو لکڑی کے تختوں کے بنے ہوئے گھر 2-2 3-3 منزلہ موجود ہیں، ہمارے اس معاشرے میں موجود ہیں۔ تو وہاں جاتے ہیں صحابی، اس کا رات کو مجلس لگا کرتی تھی اس کے ہاں ابو رافع کے، وہاں پہنچتے ہیں، جب مجلس ختم ہوتی ہے آرام آرام سے مختلف دروازے کھول کر کے اس تلک پہنچا جاتا تھا۔ سیکیورٹی کا بہت ہائی قسم کا انتظام تھا۔ سب لوگ جب نکل گئے، یہ صحابی ایک دروازہ کھول کے اندر داخل ہوتے ہیں، اس کو اندر سے چٹخنی کنڈی لگا دیتے ہیں، اور دروازہ کھولتے ہیں، اس میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو بھی کنڈی لگا دیتے ہیں، چڑھا دیتے ہیں۔ بالآخر ابو رافع کے کمرے میں پہنچ جاتے ہیں، وہ اپنے بیوی بچوں میں سویا ہوا ہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہے۔ اب ایسے میں جب ہو بھی تاریکی، آدمی ہو بھی فیملی کے ساتھ، تو کیسے پہچانا جائے کہ کہاں ہے اور کون ہے؟ آواز لگائی ابو رافع، تو اس نے اپنا جو جواب دیا، اس جواب کے ریئیکشن، اس کی آواز کی سمت کو منتخب کرتے ہوئے عبداللہ ابن عتیق جو ہیں وہ جاتے ہیں وہاں اور اس کے اوپر وار کرتے ہیں۔ تو وار تھوڑا ناکام رہتا ہے، تو وہاں سے فوراً واپس بھاگتے ہیں۔ اس کی چیخ نکلتی ہے، ابو رافع چیخ اٹھتا ہے، تو یہ صحابی رسول باہر کی طرف آنے کے فوراً بعد آواز کا پینترا بدل کے، لہجہ بدل کر کے پھر پہنچتے ہیں، کہتے ہیں ابو رافع کیسی آواز تھی، خیریت تو ہے؟ تو اس نے کہا کہ تمہاری ماں تمہیں گم پایا، یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے، میرے اوپر ابھی کسی بندے نے حملہ کر دیا ہے۔ صحابی رسول اس کے بالکل قریب جا کے کہاں ہوا، کیا ہوا، کیسے ہوا، اس کے اوپر دوبارہ وار کرتے ہیں، اور صرف وار کرنے پر ہی اکتفا نہیں کرتے، اس کے پیٹ کے اوپر تلوار رکھ کے اس کو دبا دیتے ہیں، اور تلوار اس کے آخری حد تک پہنچ جاتی ہے۔ یہاں اس طریقے سے یہ صحابی اس کامیابی کو اپنے نام لیتے ہیں۔ واپس پلٹتے ہیں تو زینے چڑھ چڑھ کے گئے تھے، مختلف کمرے کھول کھول کر کے وہاں پہنچے ہیں۔ واپسی پہ زینے اترتے ہوئے جب چند زینے اتر لیے تو یہ سمجھے کہ اب زمین آ چکی ہے، چونکہ انسان تاریکی میں، اندھیرے میں، اور پھر خاص طور پر جب کارروائی ایسی کچھ کی جائے تو یہ سمجھے کہ زمین آ چکی ہے، حالانکہ زمین نہیں آئی تھی۔ آگے قدم رکھا تو وہ قدم اس نے زمین کی طرف نیچے گرا دیا، ممکن ہے کہ 1 فلور نیچے گرے ہوں۔ پاؤں کو موچ آ گئی، ہڈی سرک گئی، گھٹنے کی ہڈی سرک گئی۔ سوچا کہ اب یہاں سے باہر نہیں نکلنا، باہر اس وقت نکلوں گا جب میرے کان یہ بات سن لیں گے کہ ابو رافع مر گیا ہے۔ انتظار کرتے کرتے صبح کے وقت، جب صبح فجر صادق ہوتی ہے، جب مرغ اذان کہتے ہیں، جب فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں، اس وقت منادی نے آواز لگائی کہ تاجر جو ہے ابو رافع سلام بن ابی الحقیق وہ قتل کر دیا گیا ہے۔ اس پر یہ صحابی اس قلعے سے نکلتے ہیں، اپنے ساتھیوں کو جا کر کے خوشخبری دیتے ہیں، اور پھر یہ 5 کا دستہ واپس محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور پہنچتا ہے کامیابی اور کامرانی کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی اور ساتھ میں اپنی تکلیف کا بھی بتایا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنا پاؤں آگے کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ہاتھ ہی پھیرا ہے، اس کے اوپر ہاتھ پھیرا ہے، اور وہ ایسے ہو گیا جیسے اس میں کسی قسم کی کوئی سوجن، کوئی درد، کوئی تکلیف، کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ روایت امام بخاری رحمہ اللہ علیہ اپنی صحیح میں لاتے ہیں، اور ابن اسحاق کی روایت میں بھی تھوڑا سا اضافہ ہے کہ 5 صحابہ کرام گھسے تھے قلعے کے اندر، اور انہوں نے اس کو قتل کیا، اور عبداللہ ابن انیس ان کے مطابق
دوسری روایت کے مطابق ابن اسحاق کی کہ عبداللہ ابن عتیق نہیں بلکہ عبداللہ ابن انیس ہیں جن کی پنڈلی ٹوٹ گئی تھی، انہیں اٹھا کر کے لایا گیا اور قلعہ کی دیوار کے آر پار ایک جگہ چشمے کی نہر تھی، اس نہر کے پاس انہوں نے انتظار کیا اور پھر یہود نے اپنے قلعے پر آگ جلائی اور یہ اعلان کیا کہ ہمارا جو ہے نا تاجر وہ مر گیا ہے۔ دونوں روایات کو ملایا جائے تو اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کا قتل صحابہ کرام نے اس طریقے سے کیا، اور یہ آفر صحابہ کرام نے خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھی کہ جس طریقے سے کعب ابن اشرف آپ کے لیے ناسور تھا اور آپ کے لیے بد زبانی اور ذہن میں گندگی رکھتا تھا، تو سلام ابن ابی الحقیق بھی اسی طرح کا ہے، لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کارروائی ہمارے ذریعے سر انجام ہو۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے دل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی محبت تھی اور آپ کے دشمنوں کو ختم کرنے کے لیے کس حد تک وہ اپنے جو ہیں حواسز کو استعمال کرتے تھے، اور وہ اس ٹو میں لگے رہتے تھے کہ کوئی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے تو اس کو انجام تلک پہنچانے کا کام میرے ذریعے سے ہونا چاہیے۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ ایسا کام بھی کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت کے بعد کیا، تو یہ کام بھی حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے، نہ کہ ہر بندہ اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر کسی کو قتل کر دے، کسی کو کچھ تو خون کا وہ ذریعہ بنے، بلکہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اور ایسا اگر کوئی معاملہ ہو تو حکومت کے کانوں میں بات پہنچانی چاہیے۔ جیسا کہ ہمارے پی ٹی اے نے بھی ایسا معاملہ دیا ہوا ہے کہ اگر آپ کوئی دیکھتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کے بارے میں ہے، پوسٹ ہے، ویڈیو ہے یا کوئی ایسا میسیج ہے، تو انہیں باخبر کیا جائے، وہ اس کا سدباب کرتے ہیں، ان کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں۔ اگرچہ اس میں کمزوریاں ہیں، لیکن یہ بھی ضرورت ہے کہ یہی ادارے متحرک ہوں اور حکومت کے ذریعے سے ہی یہ کام انجام کو پہنچے، تاکہ اسلامی دھرتی میں خون خرابہ جنم نہ لے سکے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔